ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا گلوبل ولیج اسپیس کو اہم انٹرویو۔ میجر جنرل بابر افتخار نے بھارتی دہشت گردی کے خلاف ڈوزیر کے اہم نکات اجاگر کیے۔ ایل او سی صورتحال، سی پیک سے متعلق سوالات پر میجر جنرل بابر افتخار کی گفتگو، 5th جنریشن وارفیئر سے متعلق سوالات پر بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی تفصیلی گفتگو۔ آپ اور وزیر خارجہ کی ڈوزیر پر پریس کانفرنس کا دنیا نے کیا رد عمل دیا؟ بھارت 5 اگست 2019 کے بعد سے ہی کمزور پوزیشن پر ہے، یہ کہنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا۔ ڈوزیر کے بعد پاکستان کا دیرینہ موقف عالمی برادری پر ثابت ہوا۔ پاکستان دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت سامنے لایا۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ڈوزیر میں ثبوت بھی سامنے لائے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ثبوتوں کو عالمی برادری نے سنجیدہ لیا۔ ڈوزیر کے بعد دنیا بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی پر کھل کر بات کر رہی ہے۔ بھارتی کوششوں کے باوجود عالمی فورم ذرائع ابلاغ پر بحث چل نکلی ہے۔ فارن آفس نے ڈوزیر کو P5 میں پیش کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا ڈوزیر اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل کو پیش کیا گیا ہے۔ ڈوزیر اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل کو پیش کیا گیا۔ اب آپ نے دیکھا OIC فورم سے تازہ ترین اعلامیہ سامنے آیا ہے، اہم گفتگو سامنے آئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے گلوبل ولیج اسپیس کو اہم انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے بھارتی دہشت گردی کے خلاف ڈوزیر کے اہم نکات کو اجاگر کیا ہے۔ ایل او سی صورتحال، سی پیک سے متعلق سوالات پر میجر جنرل بابر افتخار کی گفتگو۔ سوال پوچھا گیا، آپ اور وزیر خارجہ کی ڈوزیر پریس کانفرنس کا دنیا نے کیا رد عمل دیا؟ اس کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا بھارت 5 اگست 2019 کے بعد سے ہی کمزور پوزیشن پر آ گیا ہے۔ ڈوزیر کے بعد پاکستان کا دیرینہ موقف عالمی برادری پر ثابت ہوا۔ پاکستان دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت سامنے لایا۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ڈوزیر میں ثبوت بھی سامنے لایا ہے۔ اور ایک بار پھر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار کا گلوبل ولیج اسپیس کو اہم انٹرویو۔ میجر جنرل بابر افتخار نے بھارتی دہشت گردی کے خلاف ڈوزیر کے اہم نکات اجاگر کیے۔ ایل او سی صورتحال، سی پیک سے متعلق سوالات پر میجر جنرل بابر افتخار کی گفتگو، 5th جنریشن وارفیئر سے متعلق سوالات پر بھی میجر جنرل بابر افتخار کی تفصیلی گفتگو سامنے آئی ہے۔ سوال کیا گیا، آپ اور وزیر خارجہ کی ڈوزیر پر پریس کانفرنس کا دنیا نے کیا رد عمل دیا؟ اس کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا بھارت 5 اگست 2019 کے بعد سے ہی کمزور پوزیشن پر ہے۔ ڈوزیر کے بعد پاکستان کا دیرینہ موقف عالمی برادری پر ثابت ہوا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا پاکستان دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت سامنے لایا۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ڈوزیر میں ثبوت بھی سامنے لائے گئے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ثبوتوں کو عالمی برادری نے سنجیدہ لیا۔ ڈوزیر کے بعد دنیا بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی پر کھل کر بات کر رہی ہے۔ بابر افتخار نے کہا بھارتی کوششوں کے باوجود عالمی فورم ذرائع ابلاغ پر بحث چل نکلی ہے۔ فارن آفس نے ڈوزیر کو P5 میں پیش کیا۔ ڈوزیر اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل کو پیش کیا گیا۔ اب آپ نے دیکھا OIC فورم سے تازہ ترین اعلامیہ سامنے آیا ہے، ہم رکیں گے نہیں، عالمی سطح پر سنگین معاملے کو آگے لے جائیں گے۔ ڈوزیر میں بھارتی وزیر اعظم کے اینٹی سی پیک سیل کی بھی تفصیلات شامل ہیں۔ یہ سوال پوچھا گیا، ساتھ ہی یہ بھی پوچھا گیا اس خطرے کو دیکھتے ہوئے سی پیک کی سیکیورٹی کیسے یقینی بنا رہے ہیں؟ اس کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت کو ڈر ہے، سی پیک خطے کا گیم چینجر ہے۔ حقیقت میں سی پیک خطے کا گیم چینجر ہی ہے۔ سی پیک میں پورے خطے کی کنیکٹیویٹی کی صلاحیت ہے۔ سی پیک صرف شمال جنوب پاکستان نہیں بلکہ خطے کی خوشحالی کا منصوبہ ہے۔ بھارت کی طرف سے سی پیک پہلے ہی سیکیورٹی خطرات کا سامنا کر رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا سی پیک بہت سی دہشت گردی کی سرگرمیوں کا نشانہ ہے۔ بھارتی سی پیک کی ٹائم لائن مکمل نہ ہونے دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں رکاوٹیں ڈالنے سے منصوبہ کہیں نہ کہیں جا کر رکے گا۔ سوال پوچھا گیا کہ آپ نے کہا سی پیک خطے کی خوشحالی کا منصوبہ ہے تو پھر بھارت اس کے خلاف کیوں ہے؟ یہ سوالات پوچھے گئے، ساتھ ہی انہوں نے اس حوالے سے اپنا موقف بھی پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی سی پیک کو نشانہ بنانے کے لیے افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے۔ سوال بھی پوچھا گیا، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کھل کر موقف بیان کیا، افغان قیادت سے مسئلے پر بات کرتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک باقاعدہ میکانزم موجود ہے، ہم افغان حکومت کی کیپیسٹی ایشوز کو تسلیم کرتے ہیں، اس لیے پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال پر الزام نہیں دیتے۔ بھارت افغان سرزمین استعمال کر کے سی پیک کو نشانہ بناتا ہے۔ بھارت کے پاس دہشت گرد ہیں، وہ سی پیک پر کام کرنے والی چینی قوت مقامی لیبر کو نشانہ بناتا ہے، خطرات کے خلاف مکمل تیاری کر رکھی ہے اور چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں۔ ترجمان افواج پاکستان کا یہ کہنا تھا سی پیک سیکیورٹی کے لیے خاص طور پر
2 डिवीजन फोर्स तश्कील दी गई हैं। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि चीनी पार्टनर सीपैक की सिक्योरिटी के इंतजामात से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। सीपैक को नुकसान पहुंचाने की भारतीय कोशिश को नाकाम बनाएंगे। इंशाअल्लाह सीपैक पर पहले रोज से ज़्यादा तरक्की नजर आएगी। आपको ये जवाब दिया गया DGISPR की जानिब से। आपको आगाह करें, अहम इंटरव्यू दिया गया है DGISPR की जानिब से और इस इंटरव्यू में अहम निकात सामने लाए गए हैं जो कि डोजियर से मुताल्लिक हैं। बताया गया है कि भारत किस तरीके से सीपैक को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। लईकुर रहमान हमारे नुमाइंदे साथ हैं। लईक, बताइएगा, अहम इंटरव्यू सामने आया है, अहम निकात उजागर किए गए हैं, मजीद क्या बताइएगा? आज बिल्कुल DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से ग्लोबल विलेज स्पेस को जो अहम इंटरव्यू दिया गया है उसमें बहुत से मुख्तलिफ पहलुओं, जिनमें खास तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, सीपैक, 5th जनरेशन वारफेयर और भारत की जानिब से जो रियासती दहशत गर्दी की जा रही है और उस सिलसिले में जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ डोजियर जारी किया है, उसके तमाम अहम नुकात को तस्करा किया है। जब उनसे पूछा गया कि वजीर खारजा और उनकी जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस पर आलमी बरादरी का क्या रद्द अमल था, तो उन्होंने बताया कि भारत जो 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद से ही आलमी सतह पर कमजोर पोजीशन पर है। डोजियर सामने आने के बाद पाकिस्तान का देरीना मौक़िफ़ आलमी बरादरी पर साबित हुआ है। दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों जैसे इश्यूज पर जो कुछ पाकिस्तान ने कहा है उसमें सबूत के साथ बात की गई है और साथ ही भारतीय वज़ीर आज़म के जो बराह रास्त एंटी सीपैक सेल की तफसीलात वो भी पेश कर दी गई हैं। तमाम जो इसके मुतल्लिका शवाहद हैं, सबूत हैं, वो भी आलमी बरादरी के सामने रखे गए हैं। भारत को डर है कि सीपैक जो खित्ते का एक गेम चेंजर है, उसमें सीपैक जो ये गेम चेंजर के तौर पर सामने आया है, उससे खित्ते की कनेक्टिविटी की सलाहियत बढ़ जाएगी और पाकिस्तान का उसमें किरदार बढ़ जाएगा, जिससे भारत खाइफ है। और भारत ने इसीलिए सीपैक से पहले ही सिक्योरिटी खतरात को खड़ा करना शुरू किया, जिसमें उनकी तरफ से दहशतगर्दी के सरगर्मियों को निशाना बनाने के जो वाक़यात हैं सामने आए। कलभूषण का मामला इसमें सामने है। दीगर जो भारत की फंडिंग के साथ मुख्तलिफ पाकिस्तान दुश्मन अनासर हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको जो फंड्स फराहम किए गए, उनकी तरबियत फराहम की गई, उससे मुतल्लिका सबूत भी आलमी बरादरी के सामने रख दिए गए हैं। उन्होंने अफगान क़यादत के हवाले से जो मुख्तलिफ सवालात पूछे गए, उनकी तरफ से भी ये जवाब देते हुए कहा कि अफगान हुकूमत की कैपेसिटी इश्यूज को तस्लीम करते हैं। अफगान क़यादत से इस मसले पर बात की जा रही है और जहाँ तक अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करने का सीपैक को निशाना बनाने का ताल्लुक है, तो उस पर भी पाकिस्तान की तरफ से मामले को उठाया गया है और ये देखा गया है कि चीनी अफरादी कुव्वत और मकामी लेबर को जो सीपैक पर काम कर रही है उसमें निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान ने भी इन तमाम खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी कर रखी है। सीपैक की सिक्योरिटी के लिए खास तौर पर 2 डिवीजन फोर्स तश्कील दी गई है। इसके अलावा 8 रेगुलर रेजिमेंट्स भी राहदारी की हिफाजत पर मामूर हैं। चीनी पार्टनर के साथ सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए गए हैं उन पर जब बातचीत होती है तो चीनी पार्टनर्स ने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। जो पाकिस्तान के इंतजाम हैं उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल है उसमें भारत की तरफ से मुख्तलिफ मौके पर इल्ज़ाम तराशी की गई और मुख्तलिफ वाक़यात को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की गई, जबकि इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। मकबूजा कश्मीर में जो जिद्दोजहद आज़ादी चल रही है, भारत की हमेशा ये कोशिश है कि उसे नाम नहाद पाकिस्तानी मदाखलत से जोड़ दिया जाए और उसको दहशत गर्दी का रंग दिया जाए। लेकिन ये पूरी दुनिया जान चुकी है कि एक आज़ादी की तहरीक है। मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और भारत भी जब भी मकबूजा कश्मीर में आवाज़ बुलंद होती है, आलमी तवज्जो इस तरफ आती है, तो उनकी तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जानबूझकर न सिर्फ सीज़फायर की खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं बल्कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और ऐसे ड्रामे रचाए जाते हैं। फिर सिविल आबादी जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद है उनको जानबूझकर निशाना बनाया जाता है और इसमें देखा जा चुका है कि गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों के साथ साथ शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाने का जो अमल है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये दुनिया भी जानती है कि तकरीबन 72 साल से एक खुद मुख्तार जिद्दोजहद आज़ादी है मकबूजा कश्मीर के अवाम की
اور یہ کسی بھی صورت پر جب ان سے سوال کیا گیا فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ سرحد پار سے جا کر ایسے واقعات ہوں. پاکستان ہمیشہ حالات نارمل کرنا چاہتا ہے، جبکہ وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ بھارت ایک قدم بڑھائے گا تو ہم 2 قدم بڑھائیں گے، لیکن بھارت کی طرف سے اس پر ہمیشہ منفی رد عمل سامنے آیا ہے. دوسری جانب ناگروٹا میں جو ہوا اس حوالے سے فالس فلیگ آپریشنز کے حوالے سے بھی کچھ سوالات کیے گئے، جس پر DGISPR نے واضح طور پر یہ کلیئر کیا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے بھارت ہمیشہ اس سے انکار کر رہا ہے، یعنی کہ جدوجہد آزادی جو ہے کشمیریوں کی اپنے حقوق کے لیے اس سے انکاری ہے، اور مکمل طور پر ایک خود مختار جدوجہد آزادی کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ بھارت نے ریاستی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے، ریاستی دہشت گردی کی گئی. اور جہاں تک پاکستان کا اس حوالے سے اقدام ہے تو پاکستان کی طرف سے تو ہمیشہ یہی کوشش کی گئی ہے کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، یہاں پر حالات بہتر ہوں، نارملائز ہوں اور خطے میں ترقی کے لیے فضا ہموار ہو سکے. جی ٹھیک، لائک ہمیں تفصیلی طور پر آگاہ کر رہے تھے.